کل رات 2:30 بجے کیا ہوا تھا یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے، اور پاکستان کس دوست ملک کا سیٹلائٹ استعمال کر رہا ہے اور ان کے جاسوسی آلات استعمال کر رہا ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور پاکستان نے انڈیا اور پاکستان کی سرحد کو جیم کر دیا، کیسے جیم کیا یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور ایک بہت پرانی خبر ہے جو نئے انداز سے نئی انفارمیشن کے ساتھ سامنے آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ 2021 میں اگر آپ کو یاد ہو پورے پاکستان کی بجلی بند ہو گئی تھی، وہ بجلی کس نے بند کی تھی اور اس کی وجہ کیا تھی یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں لانچ کر دیا ہے، آپ اس لنک پہ کلک کر کے اب ہمارا کالم سن بھی سکتے ہیں۔ لیکن دوبارہ 2021 کی طرف جاتا ہوں، 2021 میں جو بجلی بند ہوئی تھی اس کا موجودہ صورتحال کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، اب جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ ایئر فورس ہے، اور ایئر فورس اگر آپ کی اسٹرانگ ہے تو کوئی بھی آپ کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور الحمدللہ پاکستان کی ایئر فورس بہت اسٹرانگ ہے۔ آج ہم آپ کو بہت ڈیٹیل بتانے جا رہے ہیں، اور اس طرح کی ایتھینٹک اور انسائڈ ڈیٹیل ہوگی یہ کہ یقیناً سننے کے بعد آپ کو خوشی بھی ہوگی اور شاید تھوڑی سی حیرانگی بھی ہو کہ یہ آپ نے کہاں سے حاصل کر لی۔ لیکن بہرحال پہلا ٹاپک ہم یہ ڈسکس نہیں کریں گے، ہم آپ کو صرف اس میں ایک ٹیزر دیتے جا رہے ہیں، اتنا بتاتے جا رہے ہیں کہ کل رات 2:30 بجے کیا ہوا تھا ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ اور جو ہم سٹوری سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ سٹوری ہے جی تھوڑی سی ڈیفرنٹ، وہ یہ جی کہ امریکن ویو اور چائنیز کا جو ویو ہے وہ ہم آپ کو دینا جا رہے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں، ساؤتھ ایشیا کے بارے میں اور اس جنگی صورتحال کے بارے میں دونوں کا ویو کیا ہے۔ تو ایک ریسرچ فیلو ہیں جی ڈینیل مارکی، ان کا تعلق امریکہ سے اور یہ ساؤتھ ایشیا پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے یہ آپ کو بتائیں گے، اور اس کے بعد ایک چائنیز ویو بھی ہم دیں گے کہ ان کے ایک پروفیسر صاحب ہیں۔ یاد رکھیے گا جو چائنا ہے وہاں پہ جو سسٹم چلتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بھی باہر جا کے چائنا کے بارے میں کچھ بھی بول سکتا ہے۔ تو جو بھی چائنا کے بارے میں بات کر رہا ہوگا وہ بندہ ایتھینٹک ہوگا اور گورنمنٹ کی مرضی سے بات کر رہا ہوگا۔ اس نے بھی انٹرویو دیا جا کے انڈیا کے ایک چینل پہ، اور ایسی طبیعت صاف کی کہ انڈینز کے پاس جواب نہیں بچا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی ان کے منہ سے کچھ نکلوا لیں، لیکن چائنیز کے منہ سے جو نکلا اس کے بعد انڈینز کی طبیعت صاف ہو گئی۔ تو ابھی سرے دست چلتے ہیں اپنی پہلی سٹوری پہ، اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ 2:30 بجے کیا ہوا تھا۔ اچھا، یہ کرن تھاپر کا ایک انٹرویو ہے جو ڈینیل مارکی کے ساتھ اس نے کیا ہے، اور یہ امریکہ کے اندر ریسرچ فیلو ہے، اور اس کا جو ریسرچ کا ٹاپک ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو چپکلش ہے، یعنی جنوبی ایشیا جس کو کہتے ہیں، جنوب مشرقی ایشیا۔ تو جنوب مشرقی ایشیا کے اندر جو جنگیں چل رہی ہیں، جو فسادات ہو رہے ہیں، جو گڑبڑ ہو رہی ہے، اور جو افواج جنوبی مشرقی ایشیا کی ہے اس کی صورتحال کیا ہے، اس کے اوپر یہ ریسرچ کرتے ہیں۔ اس انٹرویو سے ریلیٹڈ جو خبر ہے وہ میں نے کامران یوسف صاحب جو ہیں، بلکہ دونوں خبریں جو ہیں کامران یوسف صاحب کے ویلاگ میں نے سنی ہے، اور کامران یوسف جو نا بڑا اچھا زبردست قسم کا رپورٹر ہے، بڑا زبردست قسم کا جرنلسٹ ہے، اور ان کا جو ویلاگ ہے اس کے اندر واقعی جان ہوتی ہے، انفارمیشن ہوتی ہے، بہت انفارمیشن ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، اور بڑی ریسرچ کر کے یہ بندہ ویلاگ کرتا ہے، اور میں بہت زیادہ فین ہوں۔ آنیسٹلی جتنی محنت یہ کرتا ہے ہم میں سے کوئی شخص اتنی محنت نہیں کرتا، تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے نا کامران یوسف صاحب کو جاتا ہے کہ بالکل نئی انفارمیشن وہ لے کر آئے۔ ایگزیکٹلی۔ تو کرن تھاپر کے انٹرویو میں جو ڈینیل مارکی ہے اس نے 4 چیزیں بیان کی ہیں جو بڑی دلچسپ ہیں، اور میرا خیال ہے وہ اس سارے سینیریو کو زیادہ بہتر طریقے سے پینٹ کر سکتی ہیں۔ ایک تو اس نے کہا کہ 2019 میں جو مس ایڈوینچر کیا تھا انڈیا نے، اس میں انڈیا پوری طرح فیل ہوا تھا، پاکستان نے اس وقت بھی کامیابی حاصل کی تھی۔ دوسرا اس نے کہا کہ پاکستان جو ہے نا اس کے اندر جواب دینے کی بہت زیادہ اہلیت ہے، یہ انڈیا کو غلط فہمی ہے کہ پاکستان جواب نہیں دے سکے گا، اس کے اندر بڑی کیپیبلٹی ہے، بڑی کیپیسٹی ہے اس کی، تو یہ جب بھی آپ کو جواب دے گا تو یہ آپ کے دانت توڑ دے گا۔ اور پھر اس نے کہا کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو شارٹ ٹرم جنگ ہے نا اس میں پاکستان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا اس جنگ کو لمبا کر لے، اور اگر لمبا کر لے تو پھر پاکستان کے پاس ہو سکتا ہے فائنینشیل اتنا کشن نہ ہو کہ وہ ایک لمبی جنگ کھیل سکے یا اس میں کامیابی حاصل کر سکے، لیکن شارٹ ٹرم جو جنگ ہے اس کے اندر پاکستان کا مقابلہ انڈیا نہیں کر سکتا۔ دوسرا اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا خیال کہ جو انڈیا ہے وہ بہت زیادہ کوئی سپر پاور ہے پاکستان کے مقابلے میں، تو وہ غلط فہمی ہے اس کو، یہ بلکہ برابر ہے، اور کئی جگہوں پہ پاکستان کا پلڑا بھاری ہے۔ تو یہ انٹرویو جو تھا نا میرا خیال ہے اس نے بہت ایک سینیریو نیا کریٹ کیا، اور انڈیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور بھی کر دیا۔
یہاں اب میں اپنی ایک انفارمیشن ایڈ آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. یہ جو پاکستان کی فضائی ہے نا ایئر فورس ہے, اس کو 48 گھنٹے کا ایج حاصل ہے انڈیا کے اوپر. اچھا, یعنی شروع کے 48 گھنٹے جو ہے نا ہم انڈیا کو ہلنے نہیں دے سکتے, اور جو ایئر وار ہوتی ہے اس کے اندر 48 گھنٹے بہت ٹائم ہوتا ہے, بہت بڑا ٹائم. اب اندازہ نہیں کر سکتے, جس میں ایک پاکستان کے سرگودا سے ایک جہاز, جنگی جہاز اڑ کے انڈیا کے اندر داخل ہو کے وہاں پہ میزائل پھینک کے 2 سوا 2 2.5 منٹ میں واپس آ سکتا ہے. تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ 48 گھنٹے جو کتنا بڑا ٹائم ہوتا ہے. تو اس 48 گھنٹے میں پاکستان جو ہے اس کا پلڑا بھاری ہے. یہ وار فیئر کا ٹائم, یہ وار فیئر کا ٹائم 48 گھنٹے. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, اور انڈین اس چیز سے گھبراتے بھی ہیں. اور ابھی یہ جو جنگ نہیں ہو سکی, بالکل جنگ سٹارٹ تھی اور توپیں چل رہی تھی, رائفلیں اور بمبارڈمنٹ جاری تھی, لیکن اس جنگ نے زیادہ کیونکہ قدم آگے نہیں بڑھائے اور آگے نہیں پھیلی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی ایئر فورس بڑی تگڑی ہے, پھر پاکستان کا میزائل سسٹم بڑا تگڑا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ہر آپشن پہ جائیں, ہم رعایت نہیں کریں گے, تو اس چیز نے بھی, یعنی پاکستان کا جو بیانیہ ہے اس نے بھی بڑا مین کردار ادا کیا. تو دوسرا جو ہے نا وہ چائنیز پروفیسر سے ریلیٹڈ ہے, اور یہ بھی کامران یوسف صاحب کے ولاگ سے میں نے سنا تھا. یہ ون نیوز جو انڈیا کا ایک چینل ہے, اس کے اندر چائنیز پروفیسر آیا اور اس نے یہ میسج دیا انڈیا کو کہ پاکستان اور جو چین ہے وہ آئرن برادرز ہیں, لوہے کے بنے ہوئے دوست ہیں ایک دوسرے کے, تو ہم ایک دوسرے کے لگ نہیں رہ سکتے, اور اگر کسی وقت ضرورت پڑی تو چائنا جو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو ایک میسج جو ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ چائنا کا سسٹم یہ ہے کہ وہاں پہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے, جڑی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی اٹھ کے کوئی بھی بات کر سکتے, جیسے پاکستان اور انڈیا کے اندر لبرٹی لیتے ہیں لوگ کہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. چائنا کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے. اور دوسرے جو ان کے پروفیسر ہوتے ہیں, جو ان کے وار اینالسٹ ہوتے ہیں, جو ان کے ڈیفنس اینالسٹ ہوتے ہیں, وہ اسٹیٹ ان کو ڈیولپ کرتی ہے اور اسٹیٹ ہی ان کو فیڈ کرتی ہے. تو چائنا کے اندر کوئی پروفیسر اگر بول رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ پورا چائنا بول رہا ہے, وہ کہ ایک بندے کی انڈیویجول رائے نہیں ہوتی. جیسے کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے نا میری ذاتی رائے ہی ہے, ٹھیک ہے, تو چائنا کے اندر ذاتی رائے نہیں ہوتی, وہ اسٹیٹ کی رائے ہوتی. تو کوئی آدمی اٹھ کے ایسا نہیں کہہ سکتا جی میں پاکستان کو سپورٹ کروں گا یا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں, وہ نہیں. بلکہ چائنا نے جو پاکستان کے لیے اس ساری جھڑپوں کے درمیان بھی کیا, وہ آگے چل کے ہم بات بھی کریں گے کہ پاکستان کس لحاظ سے چائنا کے قریب اور چائنا کس لحاظ سے پاکستان کے قریب. ٹھیک ہے چوہدری صاحب, یہ ڈینیل مارکی نے ایک اور بھی چائنا کے حوالے سے بھی اس نے ایک جواب دیا. اس نے کہا جی کہ جو چائنا کا انٹرسٹ ہے وہ پاکستان میں, اور اگر کوئی آل آؤٹ وار چھڑتی ہے تو یہ امریکنز بھی جانتے ہیں کہ جو چائنا ہے وہ فل فلیج پاکستان کے ساتھ آگے کھڑا ہو جائے گا اور پوری طرح سے سپورٹ کرے گا. اور یہی چائنیز کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو آئرن بردرز ہیں, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, تو انڈیا خود ہی سوچ لو کیا کرنا ہے. اچھا چوہدری صاحب, اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ, لیکن اس سے پہلے ایک بڑا کچھ لوگوں نے کہا کہ اب وار جو ہے نا وہ سلو ہو رہی ہے یا جا رہی ہے مطلب ہلکے کی طرف, تو آپ زیادہ تنگ نہ کریں انڈینس کو نا, تو بار بار آپ موک کرتے ہیں, انہیں باتیں کہتے ہیں, ان کے نام بگاڑتے ہیں. تو میں یہ کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں یہ جنرل بکری کو مطلب ان کا نام نہ لوں یا گوبر آریہ کا نام نہ لوں یا تیزاب گوسوامی کا. بس میں آئندہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا, کوئی نام نہیں بگاڑوں گا. کپڑے پھاڑ کے کسی وقت باہر آ جاتا ہوں. میں تنگ نہیں کروں گا جی, میں تنگ نہیں کروں گا. اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری, اس کو معاف کرتے ہیں جی آپ. اب جی نیکسٹ سٹوری بہت امپورٹنٹ سٹوری ہے جی ہماری. پاکستان نے سرحدیں جام کر دی. یہ سرحدیں جام کس طرح سے ہوئی ہیں یہ ہم آپ کو ڈیٹیل سے سٹوری بتانے جا رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستانی سرحدیں اتنی ہی محفوظ ہیں جتنا اس وقت آپ خود کو فیل کر رہے ہیں اپنے گھروں میں محفوظ. جب آپ کی فوج جاگ رہی ہوتی ہے تو آپ سکون سے سو رہے ہوتے ہیں, اور یقین مانیں سکون سے سوتے رہیے, کوئی ایشو نہیں ہے. اس طرح کے اقدامات پاکستان نے کر دی ہیں. یہ بہت بڑا قدم ہے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کل رات 2:30 بجے کیا ہوا تھا. اور یہ نیویگیشن اینڈ کمیونیکیشن سسٹم کو جیم کر دیا ہے اور جیمرز لگا دیے ہیں پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پہ, پاکستان نے بڑے لیول پہ. اور یہ جو جیمرز ہیں یہ بیسیکلی پاکستان نے چائنا کی مدد سے بنائے ہیں اور بڑے لیٹسٹ ہیں. اور پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ڈیفنس ایگریمنٹس ہیں وہ بڑے زبردست قسم کے, جیسے کہ جہاز ہم نے بنایا JF-17 تھنڈر, چائنا اور پاکستان نے مل کے بنایا, اور بڑا زبردست تگڑا جہاز ہے, اور یہ ریپلیکا ہے آلموسٹ F-16 کا. اور وہی ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان اور چائنا نے مل کے ایوالو کر کے تو بڑا زبردست قسم کا جہاز بنا لیا. PL-15 کیری کر لیتا ہے, 200 کلومیٹر زیادہ مار سکتا ہے, 250 کلومیٹر تک جا سکتا ہے. اور یہ پاکستان نے خود بنایا ہے, اور وہ ایک کھوتا ریڑا تیجس 1983 سے بنتا آ رہا ہے. اچھا, تو اسی طرح یہ جو جیمرز ہیں یہ بھی پاکستان اور چائنا نے مل کے بنائے.
تو اب یہ سرحد کے اوپر لگ گئے ہیں، اور آپ یہ سمجھو کہ ایک نئی یونٹ کریٹ کی ہے فوج کے اندر، اور اس کو کہتے ہیں الیکٹرانک وارفیئر یونٹس. تو الیکٹرانک وارفیئر یونٹس جو ہے نا وہ بھی ڈیولپ ہو گئے ہیں، اور وہ بھی اس وقت پلیس ہو گئے ہیں ہمارے بارڈر پہ اور LOC پہ زیادہ. اور اب ایسا ہے کہ اگر فرض کریں کہ انڈیا وہاں پہ کوئی گڑبڑ بھی کرتا ہے تو فوری طور پہ پاکستان جو ہے وہ اس کا جواب دینے کا قابل ہو جائے گا. اور پھر ساتھ ساتھ وہاں پہ جو کمیونیکیشن وہ جیم ہو جائے گی، اور جیمرز لگ گئے وہ سارے. تو انڈیا نے ابھی سوچ ہی رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس بھی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اس کے پاس بھی ہیں، لیکن اس کے پاس اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہے، اور پاکستان نے جو چائنیز اور پاکستانی ٹیکنالوجی جو ہے نا اس کے مطابق انہوں نے، تو لہٰذا اس وقت آپ یہ سمجھ لو کہ انہوں نے پاکستان نے جیم کر دی ہے سرحدیں آلموسٹ. وہاں پہ جو الیکٹرانک جو آلات ہیں وہ جیم ہو جائیں گے. تب نیویگیشن اور کمیونیکیشن دونوں جب چاہے پاکستان جیم کر جیمرز لگ گئے. ٹھیک ہے جی، وہ ایک جو قدم ہے اور آگے بڑھ گیا پاکستان. ٹھیک ہے. اور یہ نیوز بھی آپ کو دیتے جائیں کہ ہماری ٹیکنالوجی واقعی لیٹسٹ ہے جو دنیا مان رہی ہے، اور واقعی انڈیا اس سے گھبرایا ہوا ہے کہ اس کی کمیونیکیشن ہم نے کس بری طریقے سے جام کی، اور 2019 میں بھی جو واقعہ ہوا تھا اس میں جیمرز نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا. آپ چلتے ہیں جی اپنی اگلی سٹوری کی طرف. تو چوہے صاحب پھر بتا دیں گے کہ 2:30 بجے کل کیا ہوا تھا؟ اس 2:30 بجے کی طرف جانے سے پہلے نا میں ایک سینیریو آپ کو بتاتا ہوں، وہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے، بلکہ دیکھنے والے بھی انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. جو LOC ہے نا جی، وہ ظاہر لمبی LOC ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہاں پہ 2 سیکٹر، 2 ایسی جگہیں ہیں جہاں سے انڈین جہاز جو ہیں پاکستان کے حدود کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. 2 ہمارے ویک پوائنٹ ہیں پاکستان کے، آپ اس طرح سمجھ لیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہاڑی علاقہ ہے، اور جو پہاڑی علاقہ ہے اس میں سے کسی جگہوں پہ انڈیا کمزور ہے اور کسی جگہ پہ پاکستان کمزور ہے. یہ ایک ریالٹی ہے جس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. تو 2 ایسے سیکٹرز ہیں جہاں سے جو انڈین جہاز ہیں وہ پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں، اور دو ہی جگہوں سے داخل ہوتے ہیں. جیسے کہ 2019 میں اس میں سے ایک ہی جگہ تھی جس کے اندر سے وہ پاکستان کے اندر داخل ہوئے تھے. تو ایک بیسیکلی وادی ہے، اور اس وادی کو آپ یہ سمجھیں کہ چوڑائی میں بہت بڑی چوڑائی کے اندر ویلی ہے، اور یہ بھمبر اور کوٹلی کے درمیان ہے. لہٰذا بھمبر اور کوٹلی کے درمیان ایک علاقہ ہے جس کو آپ سمجھ لیں کہ ایک وادی ہے جو بہت چوڑی ہے، اور اس وادی کے ذریعے جو ہے نا عموماً جو انڈین جہاز اگر داخل ہوں گے تو داخل ہو کے یہاں سے پھر باغ سے باہر نکلیں گے، باغ کے علاقے سے. تو ایسے ڈائی لگا کے اور پھر اس کے بعد باغ سے گھوم کے یہ واپس انڈیا کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک جگہ ہے جو پاکستان کے لیے بڑی سینسٹیو ہے. اب یہاں پہ پاکستان نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم لگایا ہوا کہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ انڈین جہاز آئیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا، تو ہمیں امیڈیٹلی پتہ چل جائے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہمارا وہاں پہ ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے. اور اس چھیڑ چھاڑ کے درمیان بھی ایکٹیو تھا، اور 2019 میں بھی ایکٹیو تھا. بلکہ 2019 میں جو صورتحال بھی بڑی دلچسپ تھی، ساری رات پاکستانی جہاز بھی LOC پہ کرتے رہے، گشت کرتے رہے، اور جو انڈین جہاز تھے وہ بھی. اور صبح 6 بجے پھر اس طرح ہوا تھا کہ ہمارے جہاز واپس آ گئے، اور واپس آ کے وہ تیار کھڑے رہے سرگودا کے اندر اور باقی کامرا وغیرہ میں جو قریب ترین ہے. اور انڈین جہازوں نے یہ سمجھا کہ بس وہ چلے گئے، اب سو گئے ہوں گے، اور اسی چکر میں وہ ادھر آ گئے، جبکہ ہمارے جہاز ایکٹیو تھے لیکن وہ گراؤنڈ تھے. وہ امیڈیٹلی اٹھے اور انہوں نے پکڑ لیا ان کو، اور پکڑ کے اس کے بعد ابھینندن پکڑا گیا. تو یہ سب کچھ جو کچھ ہوا تھا وہ اس دوران بھی یہی ہوا تھا کہ ساری رات یہی چلتا رہا معاملہ. اب دوسرا جو سیکٹر ہے نا وہ بیسیکلی جو ہے وہ مظفر آباد اور 8 مقام کے درمیان ایک ہے علاقہ ہے جہاں سے بھی انڈین جہاز جو ہے نا پاکستان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. اچھا چوہے صاحب، مجھے یہ 2019 کا ایک سوال یاد آ رہا ہے درمیان میں کہ ہمیں یہ لگا کہ پاکستانی جہاز آلریڈی سرحد پہ موجود تھے. انہوں نے جب وہاں پہ انہیں اٹیک کیا یا فائر کیا تو اس کے بعد جو ابھینندن تھا وہ دوڑتا ہوا اس سائڈ پہ آیا اور ہم نے جیمرز لگا دی اور وہ پھنس گیا اور اسے کمیونیکیشن جام ہوئی اور ہم نے اچھا یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں کالم لکھ چکا ہوں جس کے اندر جس کا ٹائٹل یہ ہے 27 فروری 2019. ٹھیک ہے، اس کے اندر پوری تفصیل ہے کہ یہ جہاز کہاں سے اڑے، کیا ہوا، کون سے مقام پاکستان نے 6 مقامات تھے جو پاکستان نے لاک کیے تھے، اور وہاں پہ پاکستان کے جہاز پہنچ کے انہوں نے تصویریں کھینچ کے انڈین آرمی کو بھجوائی، اور پھر وہاں سے تھوڑا سا 500 میٹر کے فاصلے پہ جا کے انہوں نے میزائل مارے اور مار کے واپس آ گئے. ٹھیک ہے، یہ ان کو میسج دیا کہ آپ ہماری اتنی رینج کے اندر تھے اور ہم چاہتے تو آپ کو اڑا دیتے. اور اس کے اندر ایک کرشنا گھاٹی ایک جگہ ہے، یہ بیسیکلی جو یہ والا جو مقام ہے نا جس میں بتا رہا تھا چوڑی سی وادی ہے اور بھمبر اور کوٹلی ہے، اسی سائڈ کے نا اوپر نا ایک جگہ ہے سمانی جس کو کہتے ہیں سمانی سیکٹر، جہاں سے ابھینندن کا جہاز اندر داخل ہوتا ہے، اسی طرف سے جہاز داخل ہو سکتا ہے. اس سمانی سیکٹر میں کیونکہ گھومتا پھرتا رہا ہوں، ایک ٹورسٹ ہونے کے ناطے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی چلے جاتے ہیں، تو میں سمانی گیا ہوں. اچھا، اور وہاں پہ ایک ریڈ فاؤنڈیشن کا سکول ہے، وہاں پہ بیٹھ کے میں نے بہت بچوں کے ساتھ بھی بات کی ہوئی ہے، اور وہ پاکستان کا آخری سکول ہے
पाकिस्तान की तरफ से, लास्ट स्कूल है, सरहद पे बना हुआ है। अच्छा। और उसके अंदर भी शेलिंग होती रहती है और वहाँ पे उन्होंने शेल रखे हुए हैं सारे बच्चों ने, और वहाँ पे बंकर बने हुए हैं कि बच्चे जो अगर दौड़ के बचाना चाहें अपनी जान तो कैसे उन्होंने जाना है, ड्रिल सिखाते हैं उनको। तो वो जो ये सोमानी सेक्टर है ना जिसमें स्कूल है, तो तीनों साइडों से इंडियन मोर्चे हैं, तीनों साइड हैं, और इस साइड पे पाकिस्तान के मोर्चे हैं, ठीक है। तो वहाँ जो दूसरी साइड है ना, सोमानी के दूसरी साइड, वहाँ पे नौशहरा शहर है, और ये नौशहरा शहर जो मकबूजा कश्मीर का शहर है, ओके। वहाँ पे कृष्ण घाटी एक जगह है, और उस कृष्ण घाटी के अंदर उनका एक ब्रिगेड है, ठीक है, जिसे नौशहरा ब्रिगेड कहा जाता है। तो 27 फरवरी 2019 को वहाँ पे इंडियन आर्मी के जो चीफ थे, उसका नाम था बिपिन रावत, वो वहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहे थे, और उससे पहले जो एक रात पहले जो पाकिस्तान के अंदर अटैक हुआ था, बालाकोट का अटैक, वो वहाँ पे बैठ के उन्होंने उसकी निगरानी की थी, ठीक है। तो वहाँ पे वो प्रेजेंटेशन ले रहे थे, और वहाँ पे हमारा जहाज गया, हमारे पायलट के, उन्होंने तस्वीर खींच के वहाँ पे 500 मीटर के फासले पे उन्होंने बम मारा, और बम मारने के बाद मिसाइल मार के वहाँ से वापस आए और उनको तस्वीरें भेजी कि आपके आर्मी चीफ के इतने करीब थे, लेकिन हमने उनको नुकसान नहीं पहुँचाया, तो हमारे रेडार में आप गलत फहमी आपको कि हमें आपके बारे में पता नहीं। और जब वो वहाँ पे मिसाइल मारा पाकिस्तान ने, तो इमीडिएटली उनका जो आर्मी चीफ था वहाँ से भाग गया, ठीक है। तो ये उसकी डिटेल है। अच्छा, उसके बाद जब जो तैयारे थे वो वापस आए, और उसके बाद फिर वो उनका पीछा करते हुए अभिनंदन वाला वाक़या हुआ, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ था वो यही था, सारी रात जहाज उड़ते रहे, इधर से भी उड़ते रहे, उधर से भी उड़ते रहे, फिर उसके बाद जहाज वापस आ गए, फिर वो ये समझते रहे कि ये सो गए होंगे, फिर ये आए, फिर उन्होंने छेड़छाड़ की, फिर ये वहाँ गए, वहाँ जाके फिर इन्होंने सारी साइट्स जो लॉक की, लॉक करने के बाद फिर ये उसके बाद वापस आए अभिनंदन, उसके बाद वापस आए। ये लंबी कहानी है पूरी, लिहाजा मैं थोड़ी सी आपको डिटेल मैंने सोचा कि मैंने आपको बता दूं। अच्छा, दूसरा जो सेक्टर है वो मुजफ्फराबाद और 8 मकाम के दरमियान है, और यहाँ से भी जो है ना उनके जहाज पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो सकते हैं, पाकिस्तान की टेरिटरी में, और यहाँ पे भी एयर डिफेंस सिस्टम हमारा एक्टिव है, लिहाजा कोई रात जागने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सारा दिन बहुत ज़्यादा तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम जो है एक्टिव होता है, वो इमीडिएटली बता देता है। तो ये जंगी जहाज़ हर वक्त ही तैयार रहते हैं, और इस किस्म की टेंशन के अंदर तो हर वक्त ही तैयार होते हैं, और यहाँ से कोई 1-1.5 मिनट का फासला है, कोई बहुत ज़्यादा फासला नहीं है, जंगी जहाज़ बड़ी स्पीड से जाते हैं। और नॉर्मल सिचुएशन में भी चौसा मेरे ख्याल कुछ पायलट्स जो होते हैं कॉकपिट में मौजूद होते हैं, 24 घंटे तैयार रहते हैं, 24 घंटे। एक सिर्फ अलार्म बजाना होता है, कड़क करके ना जाते दौड़ते अलार्म बजाते। इतनी डिटेल आपके पास है, आप कितनी देर में तैयारी कर लेते हैं इसकी? 5 मिनट में 5 मिनट काफ़ी होते हैं यार, पूरा दिन नहीं लगता था कि नहीं 5 मिनट काफ़ी होते हैं। आपके जो है ना लिंक्स अच्छे होने चाहिए। अच्छा। और उसके लिए ये याद रखो कि इंसान को बहुत ज़्यादा बुकरात नहीं, आपको सपोर्ट चाहिए होती है हर जगह पे। मसलन फ़र्ज़ करो कि आप DNA है, तो मैं DNA का एक्सपर्ट तो नहीं है, तो ये है कि अगर आपने DNA पे बात करनी है तो आपके पास ऐसे एक्सपर्ट्स होने चाहिए, ऐसे लिंक होने चाहिए जो DNA के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी ये इस वक्त जब जंगी सूरत हाल होती है तो आपके पास इंफॉर्मेशन का सेक्टर होना चाहिए पूरे का पूरा, सोर्सेज होने चाहिए और सोर्सेज सॉलिड होने चाहिए, तो उससे आप तो ये जो 2 चीज़ें हैं ना, 2 जगह जहाँ से अब ये मसला ये है कि कल रात 2:30 बजे क्या हुआ? कल रात 2:30 बजे कुछ नहीं हुआ। पहली बात तो ये कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, उसकी वजह आप यकीन करो कि 2:30 बजे कल रात कुछ नहीं हुआ। सब नहीं करें इस तरह से, 2:30 बजे की बहुत खबर चल रही है, कुछ हुआ है। मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह ये है कि कल रात या परसों रात 2:30 बजे इसलिए नहीं हुआ कि अमेरिकन दरमियान में आ चुके थे, और उन्होंने इंडियन से कहा था कि आप पीछे हटें यहाँ से। अच्छा। और पाकिस्तान से उन्होंने पहले बात की, और पाकिस्तान ने उनको ऑफर की कि आप इनको रोकें, अगर ये रुक जाते हैं तो हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ डिफेंस कर रहे हैं अपना। तो जब प्राइम मिनिस्टर के साथ मार्को रूबियो की बात हुई तो पाकिस्तान ने तो यही ऑफर की कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं, आप उनको रोकें। ओके। तो जब उन्होंने उनके जयशंकर से बात कर ली तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उसके बाद मुकम्मल सन्नाटा है, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। मैं पहले आपको कह रहा हूं। तो आखिरी हाई टेंशन नाइट कौन सी थी? वो और 29 और 30 अप्रैल की रात थी, जिस दिन हमने कहा था कि आज की रात बड़ी सेंसिटिव है और आज कुछ ना कुछ हो के रहेगा। उस रात डेफिनेटली हुआ, जिस दिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आए थे, जिस रात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आए थे उस रात। और उस रात उनके राफेल तैयारे उड़े थे, और कोई शक नहीं है कि फुल फ्लज उड़े थे। पाकिस्तान के तैयारे भी इधर से उड़े थे, और बड़ी हाई टेंशन थी दोनों साइडों पे, और उस साइड से भी चल रहे थे तैयारे, इस साइड पे भी चल रहे थे, उस साइड पे भी मिसाइल लगे हुए थे, इस साइड पे भी मिसाइल लगे हुए थे, इसमें कोई शक नहीं। और ये जो इंफॉर्मेशन है ना सारी चाइना ने दी थी पाकिस्तान को, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि चाइना इस वक्त दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपना सैटेलाइट जो है पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है।
اچھا یعنی ایک تو سیٹلائٹ کو وہ خود استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ انہوں نے پاکستان کو ایک ایکسیس دی ہوئی ہے. ایکسیس دی ہوئی. میں زیادہ بہتر لفظ یہ ہے ٹھیک ہے کہ ایکسیس دی ہوئی کہ پاکستان ان کا سیٹلائٹ استعمال کر رہا ہے اور ان کا سیٹلائٹ جو لیٹسٹ ہے ہر لحاظ سے, اس میں کوئی شک نہیں. تو پاکستان ان کا سیٹلائٹ کو استعمال کر کے ایک ایک جو انفارمیشن ہے نینو سیکنڈز کی وہ بھی پاکستان کے پاس ہوتے. اوکے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو تھا نا 72 گھنٹے کا کہ 72 گھنٹے بڑے سینسٹیو ہے, یہ انفارمیشن بھی چائنا نے دی تھی اور اس کا تعلق سیٹلائٹ کے ساتھ نہیں تھا, پلاننگ کے ساتھ. انہیں پتا تھا کہ انڈین کیا پلان کر رہے ہیں. تو انہوں نے پاکستان کو بتایا تھا کہ یہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ کوئی یہ 5-10 دنوں کا معاملہ ہے, یہ 72 گھنٹے کے اندر اندر کچھ نہ کچھ کریں گے. اور یہ 22 اپریل کو بتایا انہوں نے جب یہ واقعہ ہوا نا پہلگام کا. تو پاکستان کا خیال یہ تھا کہ امیڈیٹلی یہ کچھ نہیں کریں گے, لیکن اس دن انہیں بتایا گیا کہ 72 گھنٹے ہیں آپ کے پاس, انہوں نے کچھ نہ کچھ 72 گھنٹے کے اندر پلان کیا ہوا, یہ کر دیں گے. تو پاکستان پھر اس کے ساتھ ہی فوری طور پہ ایکٹیو ہوا. اب ایک تو پاکستان کے پاس چائنیز سیٹلائٹ کمیونیکیشن جو ہے وہ شیئرنگ ہے, دوسرا یہ ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہے, اور چائنا نے سارے معاملے میں پاکستان کو بہت سپورٹ کیا, کھل کے سپورٹ کیا. کسی جگہ پہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ چائنیز نے کوئی کنجوسی کا مظاہرہ کیا. تو یہ ہے سارا. اب یہ جو جس رات انہوں نے عطا طارق صاحب نے بات کی تھی نا 29 اور 30 اپریل کی درمیانی رات, اس رات بہت ہائی ٹینشن تھی, کوئی شک نہیں ہے. رافیل طیارے اس سائڈ پہ بھی تھے, پاکستانی طیارے بھی, اور یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے جو طیارے تھے 50 کے قریب پاکستانی طیارے ایکٹیو تھے. ٹھیک ہے. اور یہ جو تھا سارا. اچھا, اس سے پہلے ہم نے ایک خبر یہ بھی دی تھی کہ پاکستان نے لاہور سے لے کے اسلام آباد تک کا جو ایئر سپیس ہے اس کو خالی کر دیا اور اس کے اوپر مکمل طور پہ پابندی لگا دی ہے کہ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. اور اسی لیے یہ پابندی لگی تھی کہ پاکستان جو ہے اس کو خطرہ تھا کہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے جہاز اڑیں گے تو راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہم ایکسرسائز اس ٹائم فل ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں. فل ایکسرسائز وہی ہے وہ ایکسرسائز بیسیکلی انڈیا کا تراک ایڈریس انفارمیشن بیس تھی اور سارے طیارے. اور اس میں اچھا یہ ذہن میں رکھو کہ F-16 جو ہے نا وہ پاکستان سے باہر وار نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا ایگریمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ کہ F-16 جو ہے وہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے, صرف ڈیفینس کر سکیں. تو F-16 ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں, اور جو باقی ہمارے جہاز ہیں جو آپ سمجھیں اسٹرائکنگ جہاز ہیں وہ آگے ہوتے ہیں. تو یہ ہے اس کی انفارمیشن. 29 اور 30 اپریل کی رات جو تھی نا وہ بہت زیادہ سینسٹیو تھی, کوئی شک نہیں ہے, اور خطرہ تھا بہت زیادہ, اور جہاز اس سائڈ سے بھی اڑے اس سائڈ پہ بھی اڑے. اور یہ جو ایک انفارمیشن ہے نا کہ ہم نے رافیل کا سسٹم جیم کر دیا تھا, یہ غلط ہے, ٹوٹل غلط خبر. ایسا پھر اصل انفارمیشن کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا, ان کی کمیونیکیشن بھی تھی, ہماری کمیونیکیشن بھی تھی. ٹھیک ہے. دوسری اس کے اندر یہ ذہن میں رکھو کہ ویسے اب آپ ایکسپرٹ سے پوچھیں, میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کوئی 12 گھنٹے دوڑنے کی ضرورت نہیں, آپ ایکسپرٹ سے پوچھ لیں. جب آپ جیمر لگاتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان جیمر ہے تو یہ صرف ہندوؤں کا جو جہاز ہے اس کو جیم کرے گا, یا یہ یہاں پہ انڈین جیمر ہے تو یہ صرف پاکستانی جہازوں کا کمیونیکیشن سسٹم جیم کرے. جیمر تو جیمر ہوتا ہے, وہ تو دونوں کی کمیونیکیشن کٹ کر دے گا. اچھا چوہے صاحب, یہ آپ رافیل طیارے کی بات کر رہے تھے, بہت خبر چلی جی کہ رافیل طیارہ آیا اور اسے جیم کر دیا گیا یہاں پہ, اور اس کے بعد وہ پریشان ہو کے اچانک وہاں سے واپس نکل گیا. اس طرح کی خبریں بھی دوڑتی رہی. جنگ ہوتی ہے, کوئی بھی خبر لوگ چلا دیتے ہیں, لیکن آپ کو اس کے بارے میں کوئی ریئلٹی معلوم ہے؟ میں نے پتا کیا تھا, اور ویسے تو کبھی میں نے کلیم ہی نہیں کیا جی کہ میں نے پتا کیا یا 12 گھنٹے میں دوڑتا رہا یا میں کنڈوں میں بیٹھا رہا, لیکن میں سمپل آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے کنفرم کیا ہے. تو دوسری طرف سے جواب آیا کہ بالکل ایبسلیوٹلی غلط ہے, زیب داستان. کوئی نہ کمیونیکیشن جیم ہوئی ہے اور نہ ہی نیویگیشن سسٹم جیم ہوا ہے. بس یہ ان کے طیارے بھی آئے تھے, ہمارے طیارے بھی تھے, ساتھ ساتھ اٹھتے رہے, ساری رات ہی یہ چکر چلتا رہا. اور اسی وقت پھر عطا طارق صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی وہ اسی لیے کی گئی تھی کہ دنیا کو بتایا جائے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. باقی ساری کہانی تھی سر, باقی ساری کہانی تھی. چلیں ٹھیک ہے. تو ناظرین, جو F-16 ہم کہتے ہیں ہمارا بہت طاقتور طیارہ ہے, 43 ایئرز اسے ہو چکے ہیں آئے ہوئے, لیکن اس کے بعد ہمارے پاس J-10C اور تھنڈر اور بہت ساری ایسی پاور آ چکی ہے جو انڈیا یقیناً جانتا ہے, اسی لیے وہ پنگا نہیں لیتا. تو بے فکر رہیے, ہماری ایئر فورس بہت اسٹرانگ ہے. اچھا جی, اب چلتے ہیں جی چوہے صاحب آگے. ہمارے پاس ایک بہت انپورٹنٹ خبر ہے, آپ کے پاس ایک انسائڈ نیوز آئی ہے. میں جانتا ہوں آپ نے صرف اتنی ہی میرے ساتھ شیئر کی تھی, اس سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا کہ ایکچوئل میں کیا ہوا تھا. 2021 کے اندر پورے پاکستان کی لائٹ چلی گئی تھی, پورا پاکستان بلیک آؤٹ ہو گیا تھا. اس کے پیچھے راز کیا تھا, ریزن کیا تھی, وہ جانتے ہیں اس سٹوری میں. اب یہ چائنا کے ساتھ جو پاکستان کی کوارڈینیشن ہے, جو کوآپریشن ہے نا, یہ بیسیکلی اس کا ایک واقعہ ہے جو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ چائنیز اور پاکستانی اس لیول پہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں کہ 2021 میں انڈیا کو کچھ چیزوں کے بارے میں پتہ چل گیا, پاکستان کی چیزوں کے بارے میں, لوکیشنز کا پتہ چل گیا, اور وہ جو لوکیشنز ہے پھر چائنیز کے نوٹس میں آئی.
تو چائنیز نے پھر پاکستان کو بتایا کہ جناب آپ کی یہ چیز جو ہے کمپرومائز ہو چکی ہے، اچھا امیڈیٹلی اس کو ریلوکیٹ کریں یا اس کا بندوبست کریں. تو وہ چائنیز کے انفارمیشن کے اوپر جب پاکستان نے کنفرم کیا تو پھر پاکستان کی پوری بجلی ہم نے خود بند کی تھی، اچھا ٹوٹل بلیک آؤٹ کر کے. پھر ہم نے اپنی بہت ساری چیزیں جو ریلوکیٹ کی اس کے، ٹھیک ہے. اور یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے ساری. تو اس حد تک کمیونیکیشن پاکستان اور چائنا کی ہے، اور یہ نارمل حالات کی ہے. اور جنگی حالات کی اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کے اندر چائنا کس قدر کوآپریٹ کرتا ہے، کس قدر کوآپریٹ اور کس قدر کوآپریٹ چائنا نے اس مرتبہ کیا. اتنا زیادہ کوآپریٹ کیا کہ امریکنز کو یہ فیل ہوا کہ اگر ہم نے کوئی زیادہ چھیڑ چھاڑ کی تو یہ پاکستان اور چائنا دونوں اکٹھے ہو کے مت مار کے رکھتے ہیں. اور چائنا کے ساتھ ویسے بھی اس وقت امریکن کے تعلقات بہت خراب ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں چائنا اور پاکستان کے اکٹھے ہونے کے چانسز بہت بڑھ گئے تھے، اور اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے کہ امریکیوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر انہوں نے معاملات کو کول ڈاؤن نہ کیا تو یہ ایک اور طرح کی جنگ شروع ہو جائے گی یہاں پہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ناظرین آپ نے آج کا ویلاگ سنا، یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا. یہ پوری سچویشن کے دوران جب سے یہ ٹینشن کریٹ ہوئی انڈیا اور پاکستان کی، تو ہم نے آپ کو لمحہ با لمحہ آگاہ کیا. جب ٹینشن بڑھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹینشن بڑھ گئی ہے، بارڈرز گرم ہو چکے ہیں. جب کوئی جھڑپ ہوئی تو اس کے بارے میں انفارم کیا، اور جب ڈی اسکیلیشن ہوئی اور فوجیں واپس جانا شروع ہوئیں تو ہم نے آپ کو تب بھی بتایا. صرف ویوز لینے کی خاطر ہم ابھی تک جنگ چھیڑ کے نہیں بیٹھے ہوئے. تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.